ایک خاص مہمان کے ساتھ آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں جناب محسن شوکت علی۔ جی ہاں، محسن شوکت علی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، گو کہ ان کے والد پاکستان کے ایک بہت بڑے گلوکار فنکار، لیکن اس نوجوان نے بھی اپنی صلاحیتوں سے، اپنی گائیکی سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ نوجوان ہیں، بہت خوبصورت گاتے ہیں۔ آج ہم تفصیل سے ان سے بات کریں گے اور پھر پروگرام کے آخر میں کچھ سیاسی گفتگو ہوگی۔ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ محسن السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ کو ریڈیو کے بعد میں نے اس ٹور میں ٹی وی پہ دیکھا۔ اچھا، اس ٹور پہ دیکھا ہے؟ ہاں، ٹیلی ویژن پہ ظاہر ہے بہت عرصہ گزر گیا، اب تو شاید ریڈیو جتنا پرانا اتنا ٹی وی بھی پرانا ہے اس وجہ سے، لیکن آپ سے ٹیلی ویژن پہ پہلی ہماری ملاقات ہے۔ اچھا، آپ یہ پروگرام کا سیگمنٹ اس طرح سے ہمارا ہے کہ ہم زیادہ طور پہ آپ کے حوالے سے ہی بات کریں گے، آپ کی گائیکی کے حوالے سے، آپ کے فن کے حوالے سے۔ تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں کہ کیسے موسیقی، زندگی، بچپن، خیر آپ ابھی بچپن ہی ہیں، نوجوان ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ کیسا یہ سلسلہ شروع ہوا؟ سر ایسا ہے کہ اوبیسلی جب آپ کسی لیگیسی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیجنڈ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کو وہ جیسے جینیٹیکلی چیزیں ملتی ہیں، آپ کو بالکل وہ ملی۔ اس کے بعد کیتھیڈرل اسکول سے میری بیسک تعلیم ہے، اور وہاں بھی وہ جو بیت لحم کے اور ٹیبلو کے جو پروگرامز تھے کیتھولک اسکولس کے، وہ میں کرتا تھا۔ اس کے بعد کالج سٹارٹ ہو گیا، اور میں لاہور میں ایک ایسے کالج میں گیا کہ جو مار دھاڑ میں بڑا پاپولر تھا، ایم یو کالج میں۔ اچھا۔ اور اس زمانے میں عطاء الحق قاسمی صاحب وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا۔ تو قاسمی صاحب نے مجھے فرسٹ ایئر میں ہی مجھے لے گئے چیمہ صاحب جو ہمارے پرنسپل تھے ان کے پاس، کہ یہ لڑکا شوکت علی کا بیٹا ہے اور اس کو یہاں پہ یوٹیلائز کرو۔ تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا وہاں پہ کوئی میوزک سوسائٹی کا یا کچھ اس طرح کا۔ تو میں نے ان سے ایک روم لیا اور میں نے کچھ لوگوں کا آڈیشن لیا، اسٹوڈنٹس کا، اور تب وہ سب مذاق لگ رہا تھا لیکن وہ ہو صحیح رہا تھا۔ اور اپنے گھر سے میں ہارمونیم لے کے گیا اور میں نے وہاں میوزک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا میرا ابتدائیہ۔ اس کے بعد پھر میوزک جو میں نے باقاعدہ سٹارٹ کیا، وہ یہ کچھ سال پہلے ڈیڈی کے ساتھ ایک میں نے نعتوں کا البم ریکارڈ کیا، جو میری ابتدا تھی۔ ہمارے بہت اچھے ایک شاعر ہیں پاکستان کے، ایس ایم صادق صاحب، پنجابی کے، انہوں نے ایک بہت اچھا کیا، اس کا ٹائٹل ڈیڈی نے لکھا تھا مدینے جان والے ہو۔ اچھا، وہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سلسلہ چلتا گیا، کارواں بنتا گیا، اور چل رہا ہے۔ اچھا، اب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک آپ کسی لیجنڈ کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ظاہر آپ سے، کہ وہ شوکت علی صاحب کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ والد صاحب نے کتنا تربیت کے حوالے سے آپ کو، انہوں نے اس طرف کوشش کی یا آپ کا اپنا رجحان زیادہ تھا؟ شروع میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ایجوکیشن بڑی مسٹ ہے۔ میں نے بالکل گریجویشن کی، انفارچونیٹلی زیادہ آگے نہیں ہو سکا کیونکہ میں پاکستان میں نہیں رہتا تھا، میں انگلینڈ میں بہت زیادہ رہتا تھا۔ تو ڈیڈی نے کبھی سروں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ صحیح۔ انہوں نے جیسے ہم جب کھیلتے کھیلتے آتے تھے تو ڈیڈی نے بٹھا لینا پیار سے بھی، کبھی غصے سے بھی کہتے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ایسا ہے صاحب کہ ایسا ریاض بھی کیا کہ انہوں نے ماچس کی تیلی توڑ کے تو وہ یہاں رکھوا دی، جس طرح وہ خود کرتے تھے کہ آ کرو، اور شیشہ سامنے رکھ دیا کہ تاکہ تمہارا آکار ٹھیک ہو اور تمہاری جو فیس ایکسپریشنز ہیں وہ صحیح ہوں۔ تو یہ وہ ٹریننگز ہیں کہ کس طرح لیا۔ پھر شاعری اچھی پڑھیں اور اچھا کلام پڑھیں، صوفیہ کو پڑھیں، بیسک جو لوگ ہیں ان کو پڑھیں، باقی جو مرضی کریں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ان کی تربیت ظاہر ہے سٹارٹ لازمی آپ کا مطلب گھر کے ساتھ ہی ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے تو شروع میں کیا جو والد صاحب گایا کرتے تھے اسی کے اوپر زیادہ ہوتا تھا کیا؟ کیونکہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ پہلی جو آپ کی کیسٹ تھی وہ تو نعتوں کے حوالے۔ میں نے ایک بات ضرور میں شیئر کرتا چلوں، کم لوگوں کو پتہ ہے، آپ کے کہنے پہ میں نے ایک کام ضرور کیا۔ میں اس دفعہ بھی ایک اردو کا کلام ریکارڈ کر کے، اور اس کا ویڈیو جو ہے وہ میں نے جاتے ہی کرنا ہے۔ تو اردو کے کلام بھی کر رہا ہوں، پنجابی کیونکہ میری لیگیسی ہے۔ دیکھیے شروع میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہر صورت میں مجھ میں لوگ شوکت علی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے، اور کہیں حد تک یہ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ واحد کام ہے جو نورا کشتی نہیں ہے۔ تو ابھی میرا ایک ریسنٹلی ایک گانا بھی آیا ہے، اس میں بھی ڈیڈی کا کہیں نہ کہیں فلیور ہے۔ تو وہ نظر تو ضرور آتے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی سی آواز بھی جو پارٹدار سی دی ہے، اچھی بات ہے، اور ذرا لاؤڈلی بھی اور ذرا تھوڑا سا،
تو یہ ہے کہ ان سے میں انسپائر ہوں. پھر میں نے پرویز مہندی صاحب کو بہت سنا. اچھا. میں نے سجاد علی جی کو بہت سنا ہے, ماڈرن کو بھی سنا ہے, بہت سا ایسا ہے, شرلی بیسی کو سنا, وٹنی ہیوسٹن کو سنا. تو یہ کچھ لوگ ہیں جو. پہلا آپ کا کیا, آپ نے سب سے پہلے کیا گایا؟ میں نے سب سے پہلے ٹریبیوٹ تھا ایک پی ٹی وی پہ جب میں نے کیا تو طفیل نیازی صاحب کو ایک تھا سجنا بچھوڑا تیرا جنہ سہار تھی, انٹرنیٹ پہ ہے. اس کے بعد پھر کچھ شروع میں تو ڈیڈی کے گانے اور جو پنجابی فرمائش بھی لوگ آپ سے وہی کرتے ہوں گے وہ جب وہی بھی کہیں جانا تو کرنا. اب اس ٹور میں میں نے یہ کیا کہ میں نے ان کو برکت کے لیے 1-2 گیت ان کے میں رکھتا ہوں. موسٹلی اب اپنے زیادہ گیت گاتا ہوں, پھر کچھ لوگوں کی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی, تو وہ کرتا ہوں. صحیح ہے. اچھا, آپ کینیڈا میں آپ کا آنا جانا خاصا لاسٹ ایئر بھی آئے تھے, اس سے پہلے بھی آپ آئے, 2-3 سال سے تو ہم لگاتار آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. یہاں کیسا گانا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں سچ بتاؤں کہ پاکستانی کمیونٹی کا جو پہلا پروگرام تھا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ہی کا شو تھا. عالمگیر صاحب کے ساتھ آپ نے مجھے موقع دیا, آپ نے عزت افزائی کی میری, آپ کی بڑی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ. اور پچھلے دفعہ بھی میں نے آپ کا ایک پروگرام کیا, وہ پروگرامز بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہاں اس دفعہ آنے کا ایک سبب بنا کہ ایک یہاں پہ نائگرا فال میں ایک میلہ تھا, تو اس کے لیے بھی میں آیا. بہت اچھا میلہ رہا. اس سے پہلے بلکہ ایک ہماری تقریب میں ملاقات بھی ہوئی. ابھی ایک 14 اگست کو ایک پروگرام آ رہا ہے, آپ جانتے ہیں ملٹن میں آ رہا ہے, تو اس میں اور بھی ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے, علی ظفر صاحب بھی ہیں اس میں, اور بھی مختلف آرٹسٹ ہیں. تو میں نے پاکستانی کمیونٹی کا جو پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سر سیرا ہے, وہ بہت اچھا کیا. وہ ابھی تک میری یادوں میں ہے, کیونکہ عالمگیر صاحب ایک ایسے لیجنڈ ہیں کہ میرے لیے باعث عزت ہے. نہیں بالکل, ان کا بڑا نام ہے جی. جیسے احمد رشدی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ایسے ہی عالمگیر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ پاپ موسیقی کے حوالے سے ان کی ابتدا جو ہے وہ اس حوالے سے. گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں جناب, اور اس کے بعد محسن ہمارے ساتھ ہیں, اور اب ان سے ان کی فنی زندگی کے حوالے سے, جنرلی پاکستان میں موسیقی کے حوالے سے اور یہاں کے ان کے تجربات کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ٹیون آن ود ارشد بھٹی میں. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں, اور آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے بہت ہی زبردست نوجوان گلوکار محسن شوکت علی, اور گفتگو ہو رہی ہے ان کے فن کے حوالے سے. اچھا, اس حوالے سے تم نے بات کی کینیڈا میں تو ماشاءاللہ آپ کے پروگرامز ہم دیکھتے ہیں, اور آپ کا ڈفرینٹ سٹائل ہے. یہ بڑی کتنا فرق پڑتا ہے, اور کتنی آپ کو کہہ لیجیے کہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے, اور لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ لیجنڈ کے بیٹے ہوتے ہیں اور آپ سے وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں. سر بڑا ہوتا ہے, جو اسپیشلی جو ہماری پنجابی کمیونٹی ہے, اور خاص طور پہ جو سردار صاحبان کی بھی ہے, وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو بابا فرید بھی اتنا یاد ہونا چاہیے جتنا شوکت صاحب کو یاد ہے. میاں صاحب کے بہت سے شعر جو ہیں ان کو زبان زد عام ہونے چاہیے. بابا وارث شاہ سرکار کو میں بہت سے پروگرامز کا آغاز جو ہے وہ اب بابا فرید سرکار کے کلام سے کرتا ہوں, یا حضرت بابا وارث شاہ کے کلام سے. اس کے بعد پھر میں آہستہ کرتے پھر اردو کے بھی کچھ کلام, پھر کچھ فرمائشی بھی ہوتے ہیں. لیکن مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو ساتھ رکھیں بالکل بھی تو بھی آپ مائنس ہو جاتے ہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے سر کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. بالکل صحیح بات. تو یہ کام وہی ہیں جو ہو چکے ہیں, لیکن اس میں پھر فلیور چینج کرنے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اب ایک قوالی کے رنگ میں بھی ایک اب میں گیت گایا کرتا ہوں, تو میرا اپنا ہی. اچھا, کینیڈا میں تو آپ آئے ہیں, اور باقی ممالک میں بھی آپ خوب ٹور کرتے ہیں؟ جی, میں کافی دفعہ میں یورپ پورا گیا ہوں. انگلینڈ میں میرے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. امریکہ میں 2 دفعہ جا چکا ہوں. صحیح. اور میں آفیشلی ایران بھی گیا ہوں, آفیشلی انڈیا بھی گیا ہوں 2 دفعہ پروگرامز کے لیے. صحیح. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس. اچھا, اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پچھلے کوئی جب سے پرائیویٹ چینل آئے اس کے بعد ہی نوجوان گلوکار ذرا سامنے زیادہ آگے, بہت ہی آگے. جی. اور اس میں کچھ بہت اچھا گاتے ہیں, کچھ کم اچھا گاتے ہیں. گائکی کے حوالے سے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کچھ برا کوئی نہیں گاتا, بہت اچھا گاتا ہے, کوئی کم اچھا گاتا ہے. لیکن اس سینیریو میں جب آپ کے پاس عاطف اسلم گا رہے ہیں, جواد ہیں, ابرار ہیں, اور علی ظفر ہیں, اور ابھی تو اور بلال سعید آ گئے, اور بہت سے آ گئے, تو کیسا ہی کمپٹیشن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہاں کے اندر رہ کے آپ نے پھر اسی طرح پرفارم کرنا؟ پہلے تو یہ جو نام ہے میرا خیال ہے اب تو ماشاءاللہ یہ بھی سینئرز میں ہی آ گئے. سینئرز میں آ گئے, 10 سال تو ان کو بھی ہو گئے. جی. ہاں, 10-12 سال ہو گئے. اصل میں ارشد بھائی اب تو اس طرح ہو گیا کہ جس طرح پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دور رکھے, اب خود کش
سنگرز بھی آ گئے, خودکش سنگر, خودکش سنگر بھی آ گئے, یہ نئی پیراشوٹ سنگرز جو خود ہی آ گئے ہیں, وہ خود ہی آ گئے ہیں. تو سیکھ کے آئے, کوئی بھی کام کریں تو وہ اچھا ہے. باقی یہ ہے کہ میرے جو دور حاضر کے لڑکے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے بھائی ایک ندیم عباس لوڑے والا, بہت اچھا, ان کا گانا بہت اچھا چلا. پھر اسد عباس ہے ہمارا, ایک علی عباس ہے, اور مختلف آرٹسٹوں کے اب لیگیسی ہے, امانت علی ہیں. بلکہ ابھی میں جب نئے نوجوان ہم گلوکاروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ندیم عباس, آپ, بلال سعید اور یہ گلوکار. اچھا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں تو ظاہر ہے سب لوگ ہی جانتے ہیں, وہاں پہ چینل سے بہت چلتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ آ جاتے ہیں ان کو ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس طرح ٹیلی ویژن کو پاکستان کا فالو نہیں کر رہے ہوتے جتنا آپ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں تو میوزک کے بھی چینلز سارے ہی چل رہے ہیں. جب ہم آئے تھے تو اس وقت تو ایک NTM شروع ہوا تھا, اس کے بعد پھر تو بہت پہلے 2000 کی بات, 2002 کی بات, اس کے بعد تو پھر اتنے چینلز آگے. پھر میوزک میں الگ الگ ہر چینل کا اپنا میوزک کا شاید ایک چینل ہے, ایئر وائی کا, جیو کا. سر وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ پٹھو چینل نکلا دے, اسی طرح سنگرز بھی. لیکن یہ ہے انہوں نے کچھ فائدہ ہوا گلوکاروں کو ان چینلز کے آنے کا, میوزیکل جو چینلز تھے؟ نہیں فائدہ, اب دیکھیے جو اچھا کام کرے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا, ورنہ فلرز بہت سے ہیں, فلرز معذرت کے ساتھ بہت سے ہیں. جس طرح میں برملا کہتا ہوں دیکھتے ہوئے کہ میں اس ٹورنٹو شہر میں جب بھی آتا ہوں, آپ کے ساتھ ٹو بی آنسٹ بات کرتے ہوئے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایک ادب والی شخصیت اور ایک ریسرچ والی شخصیت سے بات کر رہا ہوں. وگرنہ پاکستان میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ مطلب ری مکس ہر کام ہو گیا, جیسے ری مکس ہوتا ہے ایک ری بست ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کر کے ہیں تو بڑے بڑے اچھے لڑکے ہیں جو سر میں بھی گا رہے ہیں, شاعری کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, اور ادب و احترام اپنی جگہ پہ رہا. کام جو ہے وہ اگر اچھا ہو تو تھوڑی سی بے ادبی بھی معافی. ہاں صحیح. لیکن یہ ہے کہ ان چینلز کی وجہ سے پروموٹ ایک دفعہ بہت ہوا, لیکن پھر پرابلم, ہمارے گھر کی بات اب کیا اس پہ کریں, کچھ مسائل ایسے ہو گئے لا اینڈ آرڈر کے کہ وہ کانسرٹس ختم ہونا شروع ہو گئے جس زمانے میں. دیکھیے نا, میں نے تو کہا پچھلی دفعہ ایک ہمارا پینل بیٹھا آرٹسٹوں کا, تو میں نے کہا یار کوئی امپلیمنٹیشن ہو کہ بسورا بندہ جو ہے وہ ایک ہفتہ وہ بین ہو جائے, گائے نا, تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ پرابلمز پاکستان میں کیا اب انٹرنیشنلی مطلب وہاں پہ اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بعض اوقات تو میرے خیال کانسرٹ ہوتے ہی نہیں تھے بہت عرصہ. نہیں بہت ابھی بہت مسائل بڑھ گئے تھے. ابھی کچھ یہ یہ ہمارے جنرل صاحب کی وجہ سے, اور یہ میاں صاحب کے جو کام ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے اچھا کام ہو رہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ دیکھیے نا, ایک شخص جو ہے وہ 10 بجے تو اپنا کام کاج چھوڑ کے, جو ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو ان کو انٹرٹینمنٹ اس وقت چاہیے. تو وہ جو پرائم ٹائم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کرنٹ افیئر کی نظر ہو جائے. آج ہمارے اینکرز جو ہیں وہ سنگر سے زیادہ ماشاءاللہ پاپولر ہیں. آپ مطلب آئی نو دیٹ, مطلب کہ وہاں پہ اب سنگرز کو وہ بھی بہت پیسے کماتے ہیں, لیکن اینکرز تو اب بہت سے اینکرز ایسے ہیں جو 1 لاکھ روپے ایک پروگرام کا لے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, نہ ہی یہ وہ ہندوستان کی وہ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہے, کیونکہ دیکھیں میڈیا ہے. آپ اگر کوئی ڈرامہ یا کوئی میوزک کا پروگرام نہیں دیکھ سکتے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں. تو اب تو ہمارے لیے یہ بڑا آسان بھی ہو گیا. لیکن پاکستان میں اگر آپ نے بات ہی ہے تو یہ جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں ایک حد تک میرے خیال اس سے بھی لوگ تھوڑا سا اتانا نظر شروع ہو گئے. دیکھیے کیونکہ وہ بھی بہت بعض اوقات لگتا ہے کہ ایک ہی چیز کو رپیٹ کیے جا رہے ہیں, سیم لوگ ہیں, سیم بندے ہیں, سیم گفتگو ہے, تو لوگ بھی کس حد تک. میں ارشد بھائی آپ کی توسط سے اور اس پینل کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بات, ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کی دعا سے ایک تو اللہ کا بڑا کرم, میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا کی. وہ امریکہ آ رہے تھے پچھلے دنوں, یہ بلکہ نہیں پاکستان کے اگست کے حوالے سے پاکستان ڈے پریڈ پہ. تو ابو ظبی ایئرپورٹ پہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, بیسیکلی بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. تو ڈاکٹرز نے ان کو فوری طور پہ کہا کہ آپ نیکسٹ فلائٹ نہ لیں, آپ ریسٹ کریں, 1-2 دن کے بعد جائیں. تو ہمیں جب بعد میں پتہ لگا تو ہم نے فوراً کہا, میرے بھائی امیر, شوکت, عمران, ہم نے کہا کہ ڈیڈی آپ واپس آ جائیں. انہوں نے واپس آنا تھا. جب میڈیا کو نہیں پتہ لگا تو میں نے ایک صاحب کو بتایا. یقین کیجئے کہ ہمارے گھر میں یہ حالت تھی کہ میڈیا آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ مجھے پہلے بریک کرنی ہے, آپ کسی کو نہ بتائیں, کسی کو نہ بتائیں. اور پھر جس طرح سے وہ بریک کی انہوں نے نیوز, وہ شکر الحمدللہ کہ وی نوز کے الحمدللہ وہ فائن ہے, ٹھیک ہے, ورنہ
کوئی بھی گھر والا بندہ ہوتا تو وہ مر جاتا, پریشان کہ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی ان کو بریکنگ نیوز یہ ملی ہے کہ جی ہنگامی حالت میں ان کو اینجیوپلاسٹی کر دی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نو ڈاؤٹ پیار کرتے ہیں, لیکن وہ پنجابی کی مثال ہے, باندر ہاتھ ماچس آئی انہیں جنگل ساڑ تھا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہاں بس یہ ہے کہ میڈیا میں اصل میں وہاں بھی پرابلم ہے, یہ جو آپ کی پہلے بریکنگ نیوز جو ہے ہم نے دی تھی, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دی ہے, اور پلس وہ آپ کی وہاں جو ریٹنگ ہے اللہ جانتا ہے کہاں ریٹنگ ہوتی ہے. میرے سر ایک بہت پیار والے, سوری قطع کلامی, میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, تو وہ میرے سے تھوڑا ناراض ہو گئے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے نیوز میں نے لگانی, تو آپ نے کیوں کہا. میں نے کہا یار یہ کون سی ایسی نیوز ہے, تو مطلب اللہ تعالیٰ دعا کرے ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے, اور آپ کو بریکنگ نیوز لگ رہی ہے کیونکہ پرائڈ آف پرفارمنس اور ایک 60 سالہ ماشاء اللہ ان کا کیریئر ہے, تو اس طرح نہ کریں. سو میڈیا کہیں جگہوں پہ فائدہ بھی دیتا ہے. دیکھیں میڈیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, لیکن میڈیا کی لمٹس ہونی چاہیے, میرے خیال وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہر جگہ پہ دنیا میں. لیکن ہمارے یہاں کچھ تھوڑا سا پیمرا کا نام ہی ہے, میرے خیال میں پیمرا کا اس طرح سے وہ امپلیمنٹیشن نہیں اچھا ہے. اب جیسے میوزک کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ویسے فائدہ مند بھی ہو گیا ہے, ہم جو کوئی کام کرتے ہیں, نیا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں, پہلے بہت کم وسائل تھے, اب یہ آپ کے پاس آئی ٹیونز ہیں, مختلف چینلز ہیں, سوشل میڈیا ہے, تو بڑا اچھا لگتا ہے. صحیح ہے ان چینلز کے آنے سے کئی آرٹسٹ. چلیں بالکل, ہماری گفتگو جاری ہے. سامعین ناظرین کرام, سامعین کیونکہ عادت ہے ہمیں ریڈیو میں کہنے کی, لیکن آپ سامع بھی ہیں ہمارے اور ناظر بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں. ایک بریک اور لیں گے اور پھر محسن شوکت علی سے نیکسٹ سیگمنٹ میں کچھ ان سے سنیں گے بھی. بہت خوبصورت گاتے ہیں, بغیر ویسے ہارمونیم کے بغیر اس کے مشکل تو ہوتا ہے, لیکن خدا نے ان کو ایسی آواز دی ہے, اللہ رب کریم نے, کہ یہ بغیر سازوں کو بھی اتنا ہی اچھا گاتے ہیں جتنا یہ ردم کے ساتھ گاتے ہیں. کمرشل بریک, پروگرام میں واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون. آن ایئر ود ارشد بھٹی, میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اور راول ٹیلی ویژن کی مشترکہ پیشکش ہے, اور آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان محسن شوکت علی. اچھا محسن, پڑھائی گڈ ماشاء اللہ, آپ نے جو ہے گریجویشن کیا, اس کے بعد موسیقی میں آگے. آج کل جو ہے نا ہر بندہ بڑا ملٹی ٹیلنٹڈ ہے, ایک تو کام یہ ہے, ہر شخص مختلف کام کر رہا ہے. کچھ آپ کا میں نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے, پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی جب پاکستان میں بھی, تو آپ ریڈیو پہ بھی کچھ میں نے دیکھا, آپ کو مختلف پروگرامز بھی کرتے دیکھا, ہوسٹنگ, تو اور بھی کچھ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ موسیقی تو ہے ہی ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ اور کیا کچھ کر رہے ہیں؟ میں سر پہلے تو آپ کے سامنے بتانا پڑا, کیونکہ اتنا خوبصورت بولتے ہیں آپ. ایز این ہوسٹ میں ایک پروگرام پاکستان سے اب ریگولر کر رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اور بہت ہی اچھا سا ہے, انداز بیاں میرا اچھا عنوان سے. اور میوزک کا پروگرام ہے, وہ مختلف آرٹسٹوں کے جو کرنٹ افیئر میں کیا حالات ہیں, موجودہ آرٹسٹوں کے, جن کی جنریشنز جا رہی ہیں, جو ان کے ساتھ بھی حالات حاضرہ کے. کچھ اس کے علاوہ عید شوز بھی کرتا رہتا ہوں, گو کہ مجھے اتنا نہیں ہے, لیکن دوست احباب کہتے ہیں. کمپوزیشنز بھی اب کرتا ہوں, اپنے سانگز کو بناتا ہوں. صحیح ہے. اور کبھی کبھی لکھ بھی لیتا ہوں. گڈ, تو باقی یہ ہے کہ میوزک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے, یا فنون لطیفہ سے جتنے بھی ہیں, دیکھیں اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک بندے کو بہت کچھ کرنا, بالکل صحیح ہے, بالکل. نعت بھی پڑھنی, منقبت بھی پڑھنی, اور سوز خوانی بھی کرنی, سنگنگ بھی کرنی, ایکٹنگ میں بھی. ایک دفعہ مجھے ایک بلکہ اسکٹ کروایا بھی ٹی وی کے ایک پروگرام میں, تو میں نے ان کو کہا کہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کافی ہے. تو یہ چیزیں اچھا لگتا ہے تھوڑا. ہاں, یہ تو ہے. اب اگر آپ میں صلاحیتیں ہیں تو, اور آپ وقت آپ کے پاس ہے, آپ مینیج کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں چلتا پانی پاک, اسی طرح بالکل ساتھ ساتھ. اچھا, اب یہ جو نیا ٹرینڈ اب تو نہیں, کافی عرصے سے ہے, بلکہ پاپولر لوگ ہوئے ہی ویڈیوز سے تھے. مطلب گایا تو انہوں نے بہت عرصہ گاتے رہے, اتنا نہیں ہوا, جب اپنا ویڈیوز کے بعد بہت زیادہ. یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا افیکٹو ہے میوزک کے حوالے سے, کیونکہ ویسٹ میں تو بہت ہوتی ہیں, یہاں تو شروع میں ہی ویڈیوز بنتے تھے جو باقی جس سے متاثر ہو کے, ایم ٹی وی سے متاثر ہو کے باقی سب لوگوں نے بھی سلسلے کیے تھے. تو ابھی بھی اسی طرح ہی ہے, یا رجحان کچھ کم ہوا ہے؟ نہیں سر, دیکھیں پہلے ایک البم آتا تھا, کیسٹ یا سی ڈی جس کو بولتے ہیں, بیسیکلی وہ بڑا خوبصورت کام ہوتا تھا, اس میں پورا ایک فلیور ہوتا تھا 8 یا 10 گانوں کا. سیڈ گانا بھی ہے, رومانٹک بھی ہے, ہیپی بھی ہے, پورا ایک پیکیج آ رہا ہے. اب وہ سارا سمٹ کے ایک پہ آ گیا ہے, جس طرح کسی زمانے میں ای پی کا دور ہوتا تھا کہ 2 گانوں کا ای پی بنتا تھا, اب وہ بن گیا ہے.
پہلے یہ کمپنیز تھیں، اب ہندوستان پاکستان یہ دونوں کی ایک جیسی سچویشن ہے. پہلے انڈیا میں ختم ہوئی، پھر پاکستان میں ختم ہوئی. اب کیونکہ کمپنیز بالکل محدود ہو کے رہ گئی ہیں، آپ کے پاس آئی ٹیونز ہیں، آپ کے پاس مختلف یہ کمپنیز، انٹرنیشنل چیزیں اتنی آ گئیں کہ دنیا سمٹ کے رہ گئی. اب یہ ہے کہ ایک گانا آپ کریں اچھا سا، اس کی پوئٹری اچھی ہو، کمپوزیشن آسان ہو، اور آپ اس کو کر کے تو اس کو ریلیز کر دیں. پھر اس کا فیڈ بیک آپ کو سوشل میڈیا سے بھی ملتا ہے، مختلف جو چند چینلز ہیں جو بچے کچے ہیں ان سے آپ کو آ جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا ہے. ویڈیو سے یہ ہو گیا ہے کہ لوگ آپ کو وہ اب چاہتے ہیں کہ گانے کو ویژولائز طریقے سے دیکھیں. کیا ہے بالکل مطلب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو، ہر شخص اپنے طریقے سے دیکھتا ہے، سنگر کس طرح اس کو ویژولائز کر رہا ہے. تو یہ پہلے ایسے ہوتا تھا، جیسے ایک گانا گایا ڈیڈی نے، کیوں دور دور رہتے ہو حضور میرے کو، وہ پاکستان کا پہلا ویڈیو پنجابی کا ویڈیو سانگ تھا، نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو آن کرتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کو سنگر ذہن میں امیجنیشن ہوتا ہے. تو اسی طرح لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ بڑا جلدی میں ہے، تو ہم لوگ جا رہے ہیں جیسے T20 ہو گیا ہے، ٹیسٹ میچز ہو گئے، T20 ہو گیا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے اب گانے کے ٹیزرز ہوتے ہیں. ہاں بالکل، جیسے میرا ایک عید پہ گانا ہے سر. ہاں بلکہ آپ کا ایک ویڈیوز کا ہے السلام علیکم جو ہے، بالکل ہم آپ سے وہ سنیں گے بھی، اور بلکہ اور بھی کوئی اگر آپ نغمہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو ہم چاہیں گے وہ بھی ہمارے آپ ناظرین تک پہنچائیں. میں ضرور سر. وہ اس طرح ہے کہ ایک گانا ہے لکھا اور وہ کمپوزیشن خیر ڈیڈی کی ہے. اچھا، ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے عطا کیا. تو وہ ایک گانا ہے جی، السلام علیکم آخ دئی میرے ٹور جا کے، کوئی وسا نہیں زندگی دا مینوں مل جا آ کے. وہ تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں جتنے بھی ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں ایک ماہیے کی ایک روایت ہے، بالکل صحیح، اس کو کوئی چلدا وے زورو وے، کوئی چلدا وے زورو وے، او تیرے پیچھے کیوں رل دے جے کوئی تیرے جیا ہو روے. السلام علیکم السلام علیکم آخ دوی میرے ڈھول نو جا کے، کوئی وسا نہیں زندگانی دا، کوئی وسا نہیں زندگانی دا مل جایا کہ، السلام علیکم آخ دوینی میرے ڈھول نو جا کے، پیری ہتھ لا. اس کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، بڑی زبردست ہے. اور یہ سر یہ ایکچولی ایک میسج ہم نے رکھا ہے کہ جو اپنے ملک میں بھی یا ملک سے باہر بھی وہ اگر اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم آخ دئی میرے ڈھول جا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میرا سلام پہنچے، کیونکہ یہ ایک ایسا لوگو ہے، اس میں بلیسنگز بھی ہیں، اس میں ایک دعا بھی ہے. کیونکہ السلام علیکم کا مطلب یا ست سری اکال کا مطلب یہی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، تو وہی ہے. تو وہ سب کے لیے ہے. بڑا اچھا ہے، اس کا رسپانس بھی آپ کو یقیناً اچھا ملا. جی بہت اچھا ملا ہے. ابھی اور ویڈیو خاصا نیٹ پہ بھی سر یہ اب بیسیکلی اب یہ باقاعدہ ریلیز ہو رہا ہے. میں یہاں دیتا چلوں کہ مووی باکس ایک بہت اچھی کمپنی ہے، تو انہوں نے اس کو پراپرلی اس کو ریلیز کیا ہے کچھ دن پہلے UK سے. تو ورلڈ وائڈ پورا انڈیا میں اور پاکستان میں اب یہ ریلیز ہوا ہے. اب زیادہ تر آپ نے جو ہے پنجابی کے گانے گائے ہیں. آپ کا جو پچھلا ایک CD تھی اس میں بڑے زبردست آپ کے گانے تھے. ڈھول مکھنا تھا، ڈھول مکھنا، لاڈو اس میں تھا، بالکل کافی تھی بابا بلے شاہ کی. ہاں لیکن ابھی آپ اردو بھی آپ نے کہا کہ کلامہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ کتنا ایک تو آپ کمفرٹیبل جہاں ہوتے ہیں، ظاہر لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے نا، موسیقار جو ہے یا گلوکار جو ہے اس کو جہاں پہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے. لیکن اردو کے بھی گانے میں خل بہت مجھے کرنے چاہیے، میں کر رہا ہوں اب آ کے میں ضرور اس پہ میرا دھیان ہو گیا. بلکہ میں نے ایک بہت خوبصورت شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں. میری ایک گانا آ رہا ہے جو میں نے ریکارڈ کیا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں لب پہ سوال آ جائے، یہ ضروری تو نہیں لب پہ سوال آ جائے، کتنا اچھا ہو اسے خود ہی خیال آ جائے. واہ واہ، یہ آپ نے کمپوزیشن ہوگی اس کی؟ جی بالکل، اس کو میں نے ریکارڈ کیا ہے. تھوڑا سا ہو جائے ایک شعر میرے خیال میں ضرور سناتا ہوں. اس سے پہلے سر کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، تو میں اگست کے حوالے سے جو بھی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ایک دعا ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نفرتوں میں کیوں گزارے
ہم یہ پیاری زندگی نفرتوں میں کیوں گزارے، ہم یہ پیاری زندگی پیار کرنے کے لیے بھی، پیار کرنے کے لیے بھی کم ہے ساری زندگی، نفرتوں میں کیوں گزارے ہم یہ پیاری زندگی۔ ہے عبادت بانٹ لینا دوسروں کے درد و غم، ہے عبادت بانٹ لینا دوسروں کے درد و غم، کچھ بھلا کر جاؤ یارو ہے ادھاری زندگی۔ بہت اچھا میسج، ایکسلنٹ ایکسلنٹ، تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے۔ تم چاہیں گے وہ بھی تھوڑا سا گنگنا دیں اور پھر ہم کمپلیشن کی طرف اس کی مجھے تھوڑی سی کمپوزیشن ابھی جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ وہ ضرور چلیں ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ محسن، وش یو ویری گڈ لک، اور آپ کا یہ ٹور اور بھی کامیاب ہو اور ہر سال آپ آتے رہیں، اور اسی طرح سے جو ہیں ہمارے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں ان تک اپنا فوک بھی پہنچاتے رہیں، اپنا کلام بھی پہنچاتے رہیں۔ میں آپ کا، آپ کے راول ٹی وی کا بالخصوص اور ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کا آلویز بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سامعین سے موقع دیا۔ بہت شکریہ تھینک یو سر، تھینک تھینک یو سو مچ سر۔ محسن شوکت علی ایک بہت خوبصورت نام، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انسان بھی ہیں، اور ان کے پروگرامز یہاں ابھی بھی ہیں، اس مہینے بھی ملٹن میں 14 اگست کو ہے، آپ ضرور جائیے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے نغمے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرامز میں بھی۔ اللہ حافظ اور سپرد مولا۔